ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ کا یہ مبارک نام 71 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پیسوں کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی ضرورت ہو یا زیادہ، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ پاک نام پڑھنا شروع، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے بننے لگیں گے اور رزق میں برکت۔ آج میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے حلال رزق عطا کر دے، میری تنگ دستی دور کر دے، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، ہمارے گھر میں برکت آ جائے، تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس جس بندے کو بھی ضرورت ہو وہ یہ وظیفہ شروع کر لے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو ہی کرنا ہے یا پی ہی کرنا ہے، جس وقت بھی دل چاہے کر لے۔ سارا دن، سارے لمحے، ہر ایک پل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، بس اسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنا شروع۔ یہ بے حد اہم عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جسے یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ اس کے حالات بدلنے لگیں گے۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا اثردار عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو میرا رب ضرور آپ کو نوازے گا۔ آپ کے پاس جو تھوڑی بہت روزی ہے اس میں برکت آئے گی، اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی تنگ دستی اور پریشانی انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی۔ آپ محنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اسی ترتیب سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یہ رزق اور برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے نیک بزرگ اس عمل کو کر کے اللہ کے فضل سے نوازے گئے، اسی لیے جو بھی رزق اور برکت کا طلبگار ہے وہ کہیں اور بھٹکنے کے بجائے اس وظیفے کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے۔ ناظرین، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں پھر بھی حالات نہیں بدلتے، آئیے آج میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو صبر اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت لا سکتا ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے برکت کم نہیں ہوگی اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ حلال کوشش بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد۔ ان اسم مبارک کو آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آگے بتاؤں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، رزق میں برکت محسوس ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہتی۔ آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت اور دعا دونوں جاری رکھنی۔ یہ عمل نہ کیا تو کم سے کم اتنا یقین رکھیے کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیجئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، ہر مقصد میں آپ کو آسانی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آگے سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ایسے کئی نیک عمل اور وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں دل سے ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب اور جہاں جیسے بھی وقت مل جائے باوجود مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند فرماتے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। 11 बार दरूद ए पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर चाहते हैं तो घर के लिए दुआ कर लीजिए। अगर सवारी की ज़रूरत है तो उसके लिए मांग लीजिए। अगर बहुत कोशिश के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी के लिए पढ़ लीजिए, मनपसंद शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, या जो भी आपकी हाजत हो उसके लिए दिल से दुआ कर। आज नियत करके बैठिए और मायूस होने के बजाय अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने बंदे की मेहनत और दुआ को कभी ज़ाया नहीं। अपने तमाम मकासिद की नियत करने के बाद आपने एक बार ताउज और एक बार तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और वजीफे का आगाज कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वह एक कुरानी सूरत का वजीफा है और वह कुरानी सूरत सूरतुल कौसर है। नाजरीन, सूरतुल कौसर एक बेहद बाबरकत सूरत मुबारका है जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह कारोबार की तंगी, औलाद के रिश्तों की रुकावटें और नज़र एबद जैसे मसाइल में कमी महसूस होती है। नाजरीन, सूरतुल कौसर के पढ़ने से इंशाअल्लाह हालात में बेहतरी आती है और रास्ते खुलने लगते हैं। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन इसके फजाइल बेशुमार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौथर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। नाज़रीन, सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरतुल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह कारोबार की बंदिशों में, बेटी के रिश्ते की रुकावटों में और घर के मसाइल में इंशाअल्लाह कमी आने लगेगी। दुकान, दफ्तर और कारोबार पर अल्लाह की हिफाजत का साया रहेगा। आपने सूरतुल कौसर को बड़ी तवज्जो और पूरे खुलूस नीयत के साथ सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरतुल कौसर 11 बार पढ़ ले तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह सूरतुल इखलास का वजीफा है। सूरतुल इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह के करीब हो जाए। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है और अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन। आपने सूरतुल इखलास को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सूरतुल इखलास सिर्फ 3 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने जैसा सवाब मिल। सूरतुल इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह काम में बरकत महसूस हो। बंदा जिस तरफ मेहनत करता है उसमें आसानी पैदा होने लगी और जो चीज बरसों से मुश्किल लग रही थी इंशाअल्लाह उसमें भी रास्ता निकल आता है। सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपने पढ़ना है जिसके बिना यह अमल मुकम्मल नहीं होता। यह वजीफा आज के इस पूरे अमल की बुनियाद की तरह है। यह ऐसा वजीफा है कि इसे पढ़ते रहने से इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में महसूस होने लगेंगी। अब आखिर में वह खास अमल बता रहा हूं जिसके जरिए इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, जिसके जरिए इंशाअल्लाह रिछर में आसानी होगी, जिसके जरिए अल्लाह का करम आप पर बरसेगा। नाजरीन, आपने आंखें बंद करके अल्लाह के 2 पाक नाम या अल्लाह या गनीयु पढ़ने। आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा और इसी तरह या अल्लाह या गनीयु को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर 71 बार पढ़ना है। नाजरीन, ये जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूं इसे समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिए जब आप ये वजीफा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 11 बार दरूद ए पाक जरूर पढ़िए जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तमाम हाजत, तमाम नेक ख्वाहिश, इस वजीफे के बाद इंशाअल्लाह आपको सुकून, इज्जत और ऋण में बरकत नसीब हो। आपकी मेहनत का सिला आपको जरूर मिले। आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया। अब रब से मांगने का वक़्त। कई लोग वजीफे करके उठ जाते हैं और दुआ नहीं मांगते, और दुआ से पहले जो सबसे अहम बात है
وہ یہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو دعاؤں اور عمل کا اثر کم محسوس۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دل سے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رچھ میں برکت چاہیے، آج تیرے سامنے اپنی حاجت لے کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے، سچی توبہ کرنے کے بعد دل سے گڑ گڑا کر اپنی خواہش مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجت بیان کرنے کا وقت ہے، دل سے مانگیے۔ میرا رب بہت رحیم اور کریم ہے، انشاءاللہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس۔ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا کہا اور آپ کا وقت نکال کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھ دیجئے، اور ساتھ ہی اپنی وہ حاجت بھی ایک لفظ میں لکھ دیجئے جو آج آپ نے اللہ سے مانگی ہے، تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔